على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف مسلمہ کے میرے دوستو، السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اسلام اور ہندو دھرم کے درمیان مشترکہ پس منظر اور یکتائیوں کی بات کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ہندو مذہب کی کتابوں میں مسیحا کی آمد کی پیشن گوئی کی گئی ہے، خصوصاً اتھرو وید کی بارے میں، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہندو کتاب میں مسیحا کی پیشن گوئی کی بہت سی مثالیں ہیں۔ مثلاً اتھرو وید کی کتاب 20 حمد 127 میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں کل کی اوتار کا ذکر کیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہ آخری پیغمبر ہوں گے۔ اس وید میں کل کی اوتار کی کچھ نشانیاں بھی دی گئی ہے، جو کہ ایسے ہے کہ یہ اوتار آخری زمانے میں آئیں گے اور ریگستان میں پیدا ہوں گے۔ ان کے والد کا نام ہوگا وشنو بھگت، جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا غلام، یعنی عربی میں عبداللہ، ماشاء اللہ، جو کہ آپ کے والد صاحب کا نام تھا۔ والدہ کا نام ہوگا سمانی، جس کا مطلب ہوتا ہے پرامن، عربی میں آمینہ، سبحان اللہ، جو کہ آپ کے والدہ محترمہ کا نام ہوگا۔ اس کا غذا ہوگا کھجور اور زیتون، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غذا تھا۔ اس کو خدا کی طرف سے وہی غار میں ملے گی، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں ملی، سبحان اللہ۔ اور گھوڑے جیسی صورت کا جانور انہیں آسمانوں کی سیر کرائے گا، یعنی براق، سبحان اللہ۔ اور تو اور کل کی اوتار مہینے کے 12ویں تاریخ کو پیدا ہوں گے، سبحان اللہ۔ سارے کے سارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی مختلف ہندو کتابوں میں انبیاء انتباہیں موجود ہے جو مسیحا کی آمد کو پیشن گوئی کرتی ہے۔ مثلاً بھگوت گیتا، رامائن اور مہابھارت میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ اتھرو وید کی حمد 127 میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کرتے ہوئے اس بات کی وضاحت کی جا سکتی ہے کہ کیسے انتباہی اور اشارے ان نبی کی آمد کو پیشن گوئی کرتے ہیں۔ ہماری ویڈیو میں دی گئی مثالوں سے واضح ہوتا ہے کہ ہندو کتاب المقدس میں بھی مسیحا کی آمد کی پیشن گوئی کی گئی ہے، اور اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح بھی شامل ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور آپ اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ شکریہ۔